بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 59 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کریں گے، تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال وحدثنا شیبان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد وفي حدیث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے گھر والوں، اس کے مال و دولت اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں جو صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے بھی بہت بار گزرا ہے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت لے کر آئیں جبکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی والدہ ام سلیم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ ام سلیم نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا خویدمک کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے خادم ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، اس کو لمبی عمر عطا فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس دعا کا نتیجہ اور اثر یہ تھا کہ اولاد میں اس طرح برکت آئی کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 98 بچے دفن کیے ہیں۔ مال میں اس طرح برکت ہو گئی کہ سال میں 2 بار پھلوں کی فصل آتی تھی۔ یہ 10 سال تک آپ علیہ السلام کے خادم خاص رہے اور 93 یا 95 ہجری میں انہوں نے رحلت فرمائی۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے، خزرجی انصاری ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اہل و عیال، اس کے مال و دولت اور تمام لوگوں سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عام طور پر انسان کو فطرتی اور طبعی طور پر ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمانی اور اختیاری مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کے اوپر محنت کرے، آپ علیہ السلام کے تذکرے، آپ علیہ السلام کی اتباع کو حرز جان بنائے، تو آپ علیہ السلام اس کے نزدیک ان تمام چیزوں سے محبوب ہو جائیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں 6، زہیر بن حرب ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ ابن ابراہیم ثقۃ حافظ، اور تیسرے ہیں شیبان بن ابی شیبہ شیبان بن فروخ الحبطی ابو محمد صدوق، چوتھے راوی ہیں عبد الوارث بن سعید بن زکوان العنبری ثقۃ ثبت، اور 5ویں راوی ہیں عبد العزیز بن صہیب البنانی البصری ثقۃ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے لطائف کو اگر ہم ذکر کریں تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ رباعیات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد میں سے اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کے تمام راوی سیاہ ستہ کے راوی ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے، اور اس میں بصرہ کے راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت زہیر رحمہ اللہ کے کہ وہ نسائی ہیں۔ اسی طرح اس سند کے اندر ہائے تحویل کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی بحث ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ایک اور قابل ذکر سند کے اندر چیز یہ ہے کہ پہلی سند کے اندر حدثنی زہیر کے الفاظ ہیں اور دوسری سند میں حدثنا شیبان کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں کہ پہلی سند میں حدثنی، دوسری میں حدثنا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ زہیر سے اکیلے اس روایت کو سنا، اور اپنے استاد شیبان سے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس حدیث کو سنا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بھی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام بغوی، ابو نعیم، ابو عوانہ، ابن مندہ رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فوائد کی اوپر بات کریں تو اس حدیث پاک میں بیان ہے اس چیز کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال ایمان کی علامت ہے، اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی محبت اصول ایمان میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی محبت کو بقیہ تمام چیزوں کی محبت کے اوپر غلبہ دے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں مگر میری جان سے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم کرنا ضروری ہے اپنی جان سے اور اپنے دیگر رشتہ داروں سے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی محبت کب مکمل ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ابھی قال حدثني محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین۔ انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت کی تین اقسام ہیں، محبت عظمت جیسے والدین سے محبت ہوتی ہے، محبت شفقت جیسے اولاد کی محبت، محبت لذت جیسے میاں بیوی کی محبت۔ اس حدیث میں ان تینوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، والد سے پہلی قسم، ولد سے دوسری قسم اور والناس اجمعین سے مساوی کی طرف اشارہ ہے۔ تو محبت کی تینوں قسموں کا بیان اس حدیث پاک میں آ گیا۔ یہاں ایک مشہور اشکال ہوتا ہے کہ اس حدیث میں محبت رسول کو ایمان کے لیے معیار بنایا گیا ہے، جبکہ طبع محبت والدین اور اولاد کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر کون مومن رہے گا؟ اسی طرح محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کو ایمان کا معیار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم محبت طبعی ہے، جیسے والدین اولاد وغیرہ سے محبت ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ یہ قسم خارج عن البحث ہے کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دوسری قسم محبت عقلی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کام خواہش کے خلاف ہے، طبیعت اس سے انکار کرتی ہے لیکن عقل کہتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، یہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے اگرچہ مزاج اور خواہش کے خلاف ہے۔ مثلا مریض ہے، وہ کڑوی دوا کو طبعاً ناپسند کرتا ہے، نہار منہ کریلے کا پانی سوہانے روح سمجھتا ہے، مگر عقلاً بیماری کے پیش نظر اس کو اچھا سمجھتا ہے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ محبت ہے کہ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ یہ کام کرو اور والدین اور اولاد کا حکم آ جائے کہ یہ کام نہ کرو، تو اگرچہ طبعی میلان والدین کی طرف ہے لیکن عقل کہتی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو، کیونکہ اس میں اخروی فائدہ ہے۔ جیسے کہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور مد مقابل میں حضرات صحابہ کرام کے سامنے ان کے رشتہ دار تھے، تو تمام یہ کام بھاری تھا، مگر عقل کہتی تھی کہ فلاح دارین اسی میں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہی محبت عقلی ہے جو یہاں مطلوب ہے۔ تیسری قسم محبت ایمانی اور شرعی ہے، یہ بھی یہاں مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایثار جمیع اغراض المحبوب علی اغراض غیرہ، محبوب کی تمام اغراض کو اس کے غیر کے اغراض کے اوپر ترجیح دینا۔ اور بعض شارحین فرماتے ہیں کہ لا یؤمنو کے اندر لا نفی کمال کے لیے ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں محبت سے مراد وہ محبت ہے جس کی ابتدا عقلی ہو اور انتہا طبعی ہو، کیونکہ حضرات صحابہ کرام نے اسی طبع محبت کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صدمہ کو صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو وقتی طور پر وفات کا انکار ہی کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غم کی وجہ سے کسی کا سلام سننے یا جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ کچھ صحابہ کرام تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شام اور دیگر شہروں کی طرف چلے گئے، یعنی بغیر محبوب کے مدینے میں رہنا مشکل ہے، اور عام صحابہ کرام پر روشن دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ صاحب اذان کو ان کے بیٹے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی، اس وقت وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ تیری اس کائنات میں ان آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، جب آپ علیہ السلام نہ ہو تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اے مولا میری آنکھوں کو چھین لے۔ چنانچہ دعا ختم ہوتے ہی وہ نابینا ہو گئے۔ یہ طبی محبت ہی تو تھی۔ جنگ احد میں جب کفار نے آپ علیہ السلام پر ہجوم کر کے حملہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس وقت میرا دفاع کرے، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اس اعلان پر انصار میں سے یکے بعد دیگرے 7 صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت کا جام نوش کیا اور آپ علیہ السلام پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ یہ طبعی محبت تھی۔ تو حضرات صحابہ کرام کی محبت عقلی سے طبعی بن چکی تھی۔ اسی غزوہ احد میں جب عارضی شکست ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہ وحشتناک خبر پھیل گئی کہ آپ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو مدینہ منورہ سے عورتیں بے اختیار احد کے میدان کی طرف دوڑ پڑیں۔ اس میں ایک خاتون کلثوم بنت رافع تھی۔ راستے میں کسی نے بتا دیا کہ جنگ احد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ شوہر کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب احد پہنچ کر اس نے آپ علیہ السلام کو صحیح سالم دیکھ لیا تو فرمانے لگی کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلن، یعنی جب آپ خیریت سے ہیں تو باقی ساری مصیبتیں چھوٹی چھوٹی اور ہیچ ہیں۔ یہ طبعی محبت تھی۔ اسباب محبت کیا کیا ہیں؟ 3 اسباب محبت ذکر کیے جاتے ہیں: جمال، کمال اور نمال۔ پہلا سبب جمال ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جمال عطا کیا۔ آپ کا جمال شمائل سے ظاہر اور واضح ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حسن تناسب اعضاء اور اعتدال اعضاء کا نام ہے، اور شمائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معتدل الاعضاء تھے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کوئی حسین پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری، یعنی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ محبت کا دوسرا سبب کمال ہے۔ آپ علیہ السلام کے کمالات کا احساس تو ممکن ہی نہیں۔
اور ختم نبوت کا جو کمال ہے یہ ایسا کمال ہے جس کے اثرات سے اولین اور آخرین سب ہی بیک وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ ختم نبوت اس اعتبار سے کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور اولاد آدم کو جو دینا تھا وہ دے دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات کی تکمیل فرما دی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنے کمالات تھے وہ سب ہم نے اپنے نبی کو عنایت کیے، روحانیات کی تکمیل آپ پر کر دی۔ اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ روحانیت اور مادیات جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اب کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ گویا انعامات اور کرامات کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی۔ اور محبت کا تیسرا سبب نوال ہے۔ نوال عطیہ اور جود و سخا کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر جود کی انتہا ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا۔ ایک دیہاتی کو آپ نے وادی بھر کر بکریاں دے دی، کبھی آپ کی زبان پر عطیہ کی موجودگی میں لا کا کلمہ نہیں آیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میدان حنین میں آپ نے اپنے صحابہ کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی ہزاروں اونٹ دے کر عالم انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا۔ 9 مسلموں کے ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دے کر فیاضی اور سخاوت کا ریکارڈ قائم کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام میں جمال بدرجے اتم تھا، کمال بدرجے اکمل تھا، نوال بدرجے عام تھا۔ تو آپ سے محبت رکھنا آپ کا ذاتی حق ہے، اس لیے شرعی طور پر آپ سے محبت رکھنے کو اس حدیث میں جو ایمان کا حصہ قرار دیا، یہ آپ کا ذاتی استحقاق ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس حدیث کی اسناد بھی پہلے گزر چکی ہے اور متعلقہ مسائل کے اوپر بھی ہم لوگوں نے بات کر لی ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، خلاصے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔